السلام علیکم جی، صبح صبح کی سیر ہے آج۔ دیکھیں کہ میں نکلا ہوں واک پہ۔ صبح کا منظر بہت پیارا ہے۔ گرمیوں کا جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور سردیاں اپنے اختتام پر، آخری مراحل پر چل رہی ہیں۔ گندم جو ہے وہ عروج پہ ہے، پھل اس کا پکنے پہ آ رہا ہے اور 20-25 دن تک یہ گندم تیار ہو جائے گی۔ گرمیاں جو سٹارٹ پہ ہیں، کماد کی بجائی ہو چکی ہے۔ ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کماد کا جو سٹارٹ ہے، مراحل بجائی کا، وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ بہت ہی پیارا موسم ہے، بہت ہی مزے کا موسم ہے۔ نہ تو گرمی ہے اور نہ ہی سردی کا احساس ہے، انجوائے والا موسم ہے۔ میں روزانہ واک پہ آتا ہوں، آپ بھی کوشش کیا کریں کہ واک پر آئیں اور قدرتی نظاروں کو دیکھیں اور اپنی روح کو اور اپنے آپ کو قدرت کے نظاروں سے جیسا کہ ہم اسکولوں میں اپنے مضمونوں میں پڑھتے تھے کہ صبح کی سیر مضمون آتا تھا کہ صبح کی سیر پہ مضمون لکھے، ہم بڑے شوق سے اس کو یاد بھی کرتے تھے کہ ہم نے صبح کی سیر کا جو مضمون ہے وہ آسان بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ تو ہم نے وہ مضمون تو یاد کیا لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ وہ مضمون میں جو تھا وہ سب کچھ حقیقت ہے۔ آپ نکلیں باہر، صبح کی واک کریں، اپنے آپ کو، اپنی صحت کو بھی محفوظ کریں اور قدرت کے نظارے بھی دیکھیں۔ صبح صبح جو ہے واک پہ بھی آئیں اور قدرت کی جو چیزیں پیدا کی ہیں اس کا بھی استعمال کریں۔ روح بھی تازہ ہو جاتی ہے اور آپ کو قدرت کی جو چیزیں ہیں وہ کھانے کا لطف بھی آئے گا۔ کماد ہے، یہ آخری اختتام پر ہے، موسم بھی پیارا ہے، واک بھی ہو چکی ہے۔ اب میں یہاں سے گنا توڑوں گا اور کھاتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہوں گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، گندم کا موسم جو ہے وہ فل عروج پہ ہے۔ گندم جو ہماری تیار ہونے پہ آئی ہوئی ہے، سٹا لگ چکا ہے، دانوں سے جو اس کی پھلیاں ہیں بھر چکی ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بہت فضل ہے کہ ہم جیسا کہ دیکھتے ہیں ایک دانہ بیجتے ہیں، ہمیں سونا پروردگار اس سے کتنے دانے فراہم کرتا ہے۔ ہم 1 من 40 کلو ایک کھیت میں بیجتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں 30 من 40 من اس کی ایوریج ملتی ہے۔ یہ میرے سونے پروردگار کی بہت بڑی عنایت ہے۔ اپنے سونے رب کا شکر ادا کیا کرو اور اس کی ہی عبادت کرو، بے شک وہ عبادت کے لائق ہے جس نے ہمیں کھانا پینا سب کچھ بھی عطا کیا اور اپنی نعمت بھی عطا کی۔ اب میں یہاں سے گنا توڑوں گا اور کھاتا ہوا گھر کی طرف جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی ایک بار عنایت کی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو جو ہے اس زندگی کو فل انجوائے کرنا چاہیے۔ کام زندگی میں تو ہم نے کرنا ہی ہے، کیونکہ کام کریں گے تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں گے۔ جہاں پہ کام ہم کرتے ہیں، سارا دن مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہر طرح کا شور و غل جا برداشت کرتے ہیں، تو میں آپ کو یہی تجویز کروں گا کہ اپنی زندگی کے لیے ایک ایسا ٹائم مخصوص کریں جہاں پہ آپ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر سکیں۔ صبح کا جو وقت ہے بہت ہی پیارا وقت ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہم نے کاموں پہ چلے جانا ہے، صبح سے نکلنا، شام کو سارا دن مشقت کام۔ اپنے لیے ٹائم نکالیں۔ زندگی کا جو اصل مزہ ہے میرے سونے پروردگار نے اپنے قدرتی جو رنگ رکھے ہیں، صبح واک پہ بھی ہیں، اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھیں۔ واک جو ہے ہمیں کثرت بیماریوں سے، یہاں سے یہی کہہ لیں کہ واک ہمیں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہم طرح طرح کی خوراکیں کھاتے ہیں، ان کو ہضم نہیں کرنے کے لیے ہم واک نہیں کرتے۔ ہمارے اندر
صبح کا منظر میں نہر ہے پانی کی جو پانی سپلائی کرتی ہے الحمدللہ، کیسے پانی سے بھرا ہوا نظارہ ہے، کتنا پیارا موسم ہے، پرندوں کی چہک مہک ہے اور موسم بھی اتنا پیارا لگتا ہے، دل بھی خوش ہو جاتا ہے سبزہ دیکھ کر، کہتے ہیں نا آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، بندے کی سارے دن کی جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور دوسرا اس کا دن بھی بہت اچھا گزرتا ہے، اور جو ہے کہ اس کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، اور آپ کا جو جسم ہے وہ بھی آپ کا جسم مضبوط اور سمارٹ بھی ہوتا ہے اور خوبصورت بھی لگتا ہے۔ اپنے وزن کو بھی کنٹرول کریں اور باہر نکلیں اور باہر کے صبح صبح کے نظارے کو دیکھیں اور سونے پروردگار کی تخلیق کو دیکھیں، کون سی چیز کس مقصد کے لیے بنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، میں آپ کو اس چیز سے آگاہ کروں گا۔ میرا مقصد جو ہے وہ ہے قدرتی چیزوں کے متعلق کہ میرے سونے پروردگار نے جو چیزیں ہمیں پیدا کی کر کے دی ہیں، اگر ہمیں کس بیماری میں پھنس ہی جاتے ہیں تو ہم اپنے سونے پروردگار کی پیدا کردہ تخلیق کا استعمال کریں، اس کو دیکھیں، اس کو انجوائے کریں آگے کہ یہ ککر کا درخت ہے، یہ سفیدے کا درخت ہے، سونے پروردگار کی یہ شان ہے، سونے پروردگار نے ہمیں پیدا کیا۔ دیکھو کہ جو بھی چیز ہے میرے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے فضول نہیں پیدا کی، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، وہ فائدہ کیا ہے، اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال آپ صبح کو نکلیں، واک کیا کریں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور صبح کے حسین رنگوں اور سونے پروردگار کی پیدا کردہ شان اور تخلیق اور اپنی روح کو بھی تازہ کیا کریں، صبح کی واک کو اپنا عادی بنائیں اور زندگی کے رنگ بھی انجوائے کریں۔ اب جی اکثر چیزیں جو ہیں ہم نے پڑھی بھی ہوتی ہیں، سنی بھی ہوتی ہیں اور دیکھی بھی ہوتی ہیں، بڑا کبھی یہاں پہ دیکھ لی چلتے ہوئے، لیکن اصل مزہ یہ ہے کہ ہم خود وہاں پہ نکلیں اور اس کو انجوائے کریں، اور اس کے جو سونے پروردگار اس پہ صبح صبح نکھار دیتا ہے اس پودے پر، اس کے اوپر اپنی شب ڈالتا ہے، وہ پودا نکھر جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کے خوشی کے رنگ دیکھیں اور اپنی روح کو بھی تازہ کریں۔ ایسا مزہ آتا ہے صبح کی واک میں، ہم نے پڑھا بھی ہے، ہم مضمون بھی اس کا بڑے شوق سے یاد کرتے تھے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو صرف پڑھنے تک محدود کر دیا، لیکن اس کو انجوائے، اس کو باہر نکل کے انجوائے کر کے نہیں دیکھا۔ آپ اس کو انجوائے کریں، میں کہتا ہوں اس کی عادت اپنا لیں، آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھ سکیں گے، اور آپ اس موسم اور اس قدرت نے جو نظارے ہمیں زندگی میں عطا کیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے آئیں اور محنت مشقت میں ہی یہاں دنیا سے چلے جائیں، ہم قدرت کے نظارے نہ دیکھ سکیں کہ میرا سونا پروردگار نے ہمیں کن کن چیزوں سے نوازا تھا، وہ کن کن پودوں کو، وہ کن کن چیزوں کی تخلیق کرتا تھا، اور اس پہ کیسے کیسے موسم لاتا تھا، اس پر کیسے کیسے نکھار لاتا تھا۔ وہاں پہ آئیں، وہاں پہ دیکھیں۔ اب کثرت یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے پودے لگے ہوئے ہیں، یہ سرسوں کا جو کھیت ہے، سرسوں کے پودے ہیں، ہم نے دیکھے ہوں گے سرسوں کے پودے اور سنا بھی ہوگا، بعض فلموں میں بعض کتابوں میں اس کی تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، لیکن اصل جو مزہ ہے نا، جو انسان کی روح کو پہنچتا ہے، تسکین ملتی ہے، وہ باہر نکلیں، خود آ کر دیکھیں، انجوائے کریں، اس کے رنگ دیکھیں، پھول کے اس پودے کو دیکھیں اور سونے پروردگار کی شان دیکھیں، اور اپنے آپ کو اور اپنی زندگی میں پرسکونی اطمینان اور اپنے لمحات کو انجوائے کریں، کیونکہ یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ منظر ہیں جو ہمیں رب نے عطا کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ضرور انجوائے اور اس کو ضرور دیکھیں اور اپنے روح کو تسکین پہنچائیں۔ جیسا کہ جی یہ دیکھیں کہ یہ لہسن کی فصل ہے، لہسن ہمارے گھر میں ہر ہمارے کھانوں میں باکثرت استعمال ہوتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے اس کی بجائی ایسے ہوتی ہے، اس کا پودا ایسے نکلتا ہے، لیکن میرا یہ سب کچھ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود نکلیں اور صبح صبح اس کا نظارہ دیکھیں، اس کی ہریالی دیکھیں اور سونے پروردگار کی شان دیکھیں کہ میرے سونا پروردگار ہمیں ایک چھوٹے سے بیج سے کیسے اس کی افزائش کرتا ہے، کیسے یہ پھولتا ہے، کیسے اس کی جو کہتے ہیں کہ پتے نکلتے ہیں باہر، کیسے زمین میں یہ ہمیں چیز کو عنایت ہوتی ہے، جیسے کہ اس کے ساتھ ہی پالک بیجی گئی ہے گھر کے استعمال کے لیے، یہ کیسے مطلب کہ اس کو آئیں، اس کو انجوائے کریں، اس کے پتے دیکھیں،
آپ نے سبز منڈیوں میں آپ نے ریڑیوں پہ اس کو سجے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن جو قدرت کے نظارے ہیں یہ چیک کریں، آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ پانی سے شب سے بھری ہوئی کتنا پیارا سا منظر، اور لہلہاتی اور کھلکھلاتی ہوئی خوش نما نظر آ رہی ہے۔ یہ آپ کو بھی خوش کر دیتی ہے، آپ کی روح کو بھی خوش کر دیتی ہے۔ ایسا نظارہ ہے صبح صبح، یہ دیکھیں کھیتوں میں کتنا پیارا پیارا منظر ہے۔ میرا صرف یہ مقصد ہے کہ اپنے آپ کو انجوائے کرے۔ جب زندگی میں انجوائے کا رنگ موجود ہے، جس کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، جس کا کوئی کاسٹ بھی نہیں ہے، ہم نے مشقت ہر روز کرنی ہے، لیکن اپنے کچھ پل جو ہے، جو انسان نے انجوائے کرنے، کچھ دیکھیں اپنے سونے پروردگار کی تخلیق کو، کہ سونے پروردگار نے ہمیں کن کن چیزوں سے نوازا ہے، کیا کیا